آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے جمال القرآن اور لمعہ نمبر 1 یعنی پہلا لمعہ۔ اس کے متن کو ہم شروع کر چکے تھے کہ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ٹھیک ہے، یہ اس کا متن تھا۔ اس متن میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ تجوید کہتے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں تعریف کسے کہتے ہیں، تجوید کے لغوی معنی کیا ہے، تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے، یہ سب باتیں میں نے آپ کو کل بتائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ہر حرف سے کیا مراد ہے، یعنی ہر حرف کو اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں ہر حرف سے مراد یعنی ہر حرف کو ہر جگہ ہر حال میں اس کے مقرر مخرج سے تمام صفات لازمہ و عارضہ، یعنی اس حرف کے اندر جو صفات لازمہ ہیں اور جو صفات عارضہ ہیں، نیز، مد، قصر، اظہار، ادغام وغیرہ جتنے بھی اس کے اندر قوانین قاعدے پائے گئے ہیں، ان سب کے سمیت نہایت ہی لطافت و نرمی سے کسی قسم کے تکلف کے بغیر ادا کرنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں لطافت نرمی سے کسی قسم کے تکلف کے بغیر آسانی و عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ ہر حرف کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اندر جو صفات پائی گئی ہیں، جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے، نیز، مد، قصر، اظہار، ادغام، جو بھی اس کے اندر قاعدے قانون پائے جاتے ہیں، تو ہم نے آسانی اور عمدگی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اتنی محنت کرنی ہے کہ یہ جو قاری ہے، یہ جو پڑھنے والا ہے، اس کی عادت بن جائے کہ فطرت بن جائے، وہ جب بھی قرآن مجید کو پڑھے تو اس کا ہر حرف اس کے مخرج سے نکلے، وہ حرف اپنی صفات میں پورا ہو، اور اس کے اندر مد، قصر، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر پوری ہوں۔ یہ ایک انسان کی عادت بن جائے، اتنی محنت کرنی چاہیے کہ ہر حرف اس کے مخرج سے صحیح طور پہ نکلے۔ اب اس محنت کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اعتبار سے نمبر 2، حروف کی ادائیگی میں کسی قسم کا تکلف و تصنع بناوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم حرف کو جب ادا کریں گے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، ہم ایک چیز کو دیکھیں گے کہ حرف کسی قسم کے تکلف و تصنع اور بناوٹ میں تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بناوٹ کے سلسلہ میں نے یہاں پر 19 چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ جس سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ وہ 19 چیزیں کیا ہیں، وہ بناوٹ والی چیزیں کیا ہیں، وہ تصنع والی چیزیں کیا ہیں، وہ تکلف والی چیزیں کیا ہیں۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، نمبر 1، ہونٹوں کو زیادہ حرکت دینا۔ ہونٹوں کو زیادہ حرکت دینا یہ صحیح نہیں ہے، جیسے اعوذ باللہ من، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں کو کیا کرنا، زیادہ حرکت دینا، یہ کیا ہے، صحیح نہیں ہے، اس طرح تکلف نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد منہ کا ٹیڑھا کرنا، منہ کا کیا کرنا، ٹیڑھا کرنا، یہ بھی کیا ہے، یہ غلط ہے۔ تلاوت کرتے وقت منہ کا ٹیڑھا ہونا یہ تکلف میں سے ہے، یہ معیوب بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، چہرہ سے گرانی پریشانی ظاہر کرنا۔ جیسے ایک بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کیا ہے، پریشان لگتا ہے، یا گرانی، پریشانی کے آثار اس کے اندر نظر آتے ہیں تلاوت کرتے وقت، جو یہ کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، تکلف میں جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، نمبر 4، پلکوں کو جھپکانا۔ اکثر آپ نے بچے دیکھے ہوں گے جو شروع کرتے ہیں یا سناتے ہیں یا تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پلکوں کو بار بار کیا ہے، جھپکا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس سے بھی کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ بالکل نرمی اور لطافت کے ساتھ حرفوں کو ادا کرنا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، نہ منہ بنے، نہ ہونٹ بنے، اور نہ ماتھے کے اوپر، نہ چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 کیا ہے، ناک کا پھولنا۔ اب بار بار ناک کیا ہے، پھولتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ناک کو بھی نہیں پھلانا، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ دیکھیں گے جب تلاوت کرتے وقت کوئی ایسا تلاوت کر رہا ہو تو اس کا ناک بار بار پھول رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہم نے کیا ہے، بچنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پر ہے پیشانی پر شکن پڑھنا۔ پیشانی کے اوپر جو وٹ پڑھتے ہیں نا پڑھتے وقت، اعوذ باللہ زور لگا کے جو پڑھتے ہیں نا، تو یہاں پر ایک نظر آتے ہیں آثار، ٹھیک ہے، تو ان سے ہم نے کیا کرنا ہے، پیشانی پر جو شکن پڑتا ہے اس سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے، بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 7 پر ہے جسم کو حرکت دینا۔ اکثر ایسے زور لگا کے پڑھتے ہیں کہ اس کا جسم ایسے کیا ہوتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی ہم نے تلاوت نہیں کرنی، نرمی اور لطافت اور عمدگی کے ساتھ کہ ہماری وہ عادت بن جائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی زور نہ ہو. اس کے بعد نمبر 8 پر ہے ہاتھوں کو کان پر رکھنا. الحمدللہ اس طرح. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، ہاتھوں کو کان پر نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تکلف میں آتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 9 انگلی کو کان پر رکھنا. جیسے انگلیاں کان میں اعوذ باللہ، تو اس طرح کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ انگلی کو کان پر نہیں رکھنا. اس کے بعد نمبر 10 ہے ماتھے پر ہاتھوں کو رکھنا. ماتھے پر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اکثر میں تو یہاں آرام سے پڑھ رہا ہوں، لیکن ماتھے کے اوپر بھی کیا ہے؟ لوگوں نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، یا اس طرح پڑھتے ہیں یا اس طرح. ٹھیک ہے، جو کوئی کسی نے ناک کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے، کسی نے کانوں کے اوپر. تو یہ سب تکلف کی باتیں ہیں، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 11 پر ہے کہیں حرف کو گھٹا دینا. الحمدللہ رب الملک یوم الدین مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کسی حرف کو گھٹانا یا کہیں حرف کو بڑھانا. کہیں حرف بڑھا دے، قل هو اللہ احد قالوا، تو اس طرح کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. کہیں حرف کو گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا، یہ بھی معیوب بات ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. اور نمبر 13 پر ہے کہیں جلدی کرنا. کہیں عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا. تو اس طرح کیا ہے؟ کہیں جلدی کرنا اور کہیں آرام سے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی معیوب باتیں ہیں. اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ نمبر 15 پر ہے کہیں آواز کو کم کرنا. کہیں آواز کو آپ کم کر گئے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. ٹھیک ہے، کہیں آواز کو، یہ تو تلاوتوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، تو بس میں یہاں پر اتنا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے؟ کہیں آواز کو کم کرنا یا کہیں آواز کو زیادہ کرنا، یہ کیا ہے؟ معیوب باتیں ہیں. اس کے بعد نمبر 16 پر ہے کہیں آواز کو زیادہ کرنا، یا اسی طرح پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا کہیں آواز کو کم کرنا. ان دونوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. اس کے بعد نمبر 17 پر ہے کسی کلمے کو سختی سے ادا کرنا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن علم ٹھیک ہے، کسی حرف کو سختی کے ساتھ، کسی کو کیا کرنا؟ جلدی پڑھتے وقت کسی کے اوپر سختی کرنا اور کسی کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جس سے بچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 18 رونے کی سی آواز نکالنا. دیکھیں، ایک رونا ہوتا ہے قرآن پڑھ کر، ایک ہوتا ہے ایسے رونے کی سی آواز نکالنا. اکثر جو زور لگاتے ہیں نا، پھر ان کی آواز ایسے نکلتی ہے کہ رونے جیسی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے قرآن پڑھ کے رونا، تو ایک رونا ہوتا ہے اور ایک رونے کی سی آواز نکالنا ہوتا ہے. وہ جو رونا ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. قرآن پڑھ کر رونا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے پڑھتے وقت رونے کی سی آواز نکالنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، 18 کیا ہے؟ رونے کی سی آواز نکالنا. اس کے بعد نمبر 19 پر کیا ہے؟ کہیں سکتہ و قطع کرنا وغیرہ وغیرہ. یعنی سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ رک گئے پھر پڑھا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ سکتہ ہے. تو ہم نے ان سب باتوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے. تو یہاں پر میں نے آپ کو نمبر 1 سے لے کر نمبر 19 تک یہ 19 باتیں ایسی بتائی ہیں جن سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاوت کرتے وقت بچنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں عام باتیں ہیں، کانوں پر ہاتھ رکھنا، اسی طرح آواز کو بڑھانا گھٹانا، اور اسی طرح تکلف، چہرے کے اوپر پریشانی کے آثار دکھائی دینا. تو یہ سب باتیں معیوب ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھتے وقت عمدگی، لطافت اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، تاکہ قرآن پڑھنے میں جو اس کا وقار ہے وہ باقی رہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے.
تو یہاں پر اگر آپ چہرے سے گرانی پیش کریں گے، پلکوں کو جھپکائیں گے، ناک کو پھلائیں گے، یا اسی طرح کسی حرف کو گٹھائیں گے، بڑھائیں گے، یا اسی طرح آپ آواز کو کم کریں گے، زیادہ کریں گے، تو یہ سب باتیں معیوب ہیں، یہ تکلف میں آتی ہیں۔ تو ہم ان باتوں سے کیا ہے، ہم نے ان سب باتوں سے کیا ہے، بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہی تھا کہ ہر حرف کو، یہ کس کے اندر آتا ہے، متن کے اندر، ہر حرف کو۔ کل ہمارا جو سبق تھا تجوید کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، تعریف کسے کہتے ہیں، تعریف کا جاننا کیوں ضروری ہے، یہ سب میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ اور آج ہے ہر حرف کو، ہر حرف سے مراد یعنی ہر حرف کو ہر جگہ ہر حال میں اس کے مقرر مخرج سے تمام صفات لازمہ، عارضہ، مد، قصر، اظہار، ادغام وغیرہ سمیت نہایت ہی لطافت و نرمی سے کسی قسم کے تکلف کے بغیر، یہ جو تکلف میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان سب کے بغیر آسانی عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، اتنی محنت کرنا کہ آپ کی یہ عادت بن جائے، یہ آپ کی جو عادت ہے نا، فطرت میں آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے تلاوت کو کیا کرنا ہے، ان سب باتوں سے بچنا ہے، اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ بہترین عمدگی، لطافت اور نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، اور اگلا سبق ہمارا کیا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا۔ اب اگلا ہمارا سبق ہے مخرج، کسے کہتے ہیں، کتنے ہیں، کیا ہیں، تو یہ سب انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو پھر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔